تو تھوڑی دیر تشریف رکھیں. آدھا گھنٹہ قرآن پاک کی تفسیر ہوتی ہے، انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا. اعوذ باللہ من لیس له دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکة والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام، تلاوت کردہ آیتیں قرآن کریم کے 29ویں پارے سورہ معارج کی ابتدائی 4 آیتیں ہیں. سورہ معارج یہ مکی صورتوں میں سے ہے اور اس صورت میں 44 آیتیں اور 2 رکوع ہیں. معارج یہ معراج کی جمع ہے جس کے معنی سیڑھی کے ہوتے ہیں، زینے کے. یہ صورت مکی زندگی کے ابتدائی دور میں، یعنی نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی کا ابتدائی دور ہے اس میں یہ صورت نازل ہوئی ہے. اس صورت میں قیامت کا تذکرہ ہے اور مومنین کی کچھ صفات بتلائی گئی، اور خاص طور سے مومنین میں جو نماز پڑھنے والے ہیں جنہیں مصلین کہا جاتا ہے، ان کی صفات اللہ رب العزت نے اس صورت میں خاص طور سے بتلائی ہے کہ ان کی صفات کیسی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سأل سائل بعذاب واقع، ایک مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا، للکافرین لیس لہ دافع، جو کافروں پر آنے والا ہے، جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، جس کو کوئی روک نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ ایک مانگنے والا، وہ مانگنے والا کون ہے جو عذاب مانگا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ شخص نضر ابن حارث تھا جو مکہ کا رہنے والا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے بہت سخت دشمنی رکھتا تھا. جب قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت اور قیامت کے بارے میں فرماتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے تم پر عذاب آ جائے گا، تو وہ شخص استہزاء اور مذاق کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا اور قرآن کا مذاق اڑانے کے لیے کہتا تھا کہ وہ عذاب کہاں ہے جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں، وہ عذاب ہمارے اوپر کیوں نہیں آتا. اللہ رب العزت نے سورہ انفال پارے 9 آیت نمبر 37 میں اس کا قول ذکر فرمایا ہے. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص نے کہا کہ اللہ، اگر یہ اسلام یعنی مذہب اسلام سچا ہے، یہ قرآن سچی کتاب ہے، تو ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں، اور آپ کا وعدہ اگر سچا ہے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہو جاتی؟ ابھی اتنا بعذاب علیم، یا ہمارے اوپر یا ہمارے پاس کی طرف سے دردناک عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ تو وہ مانگنے والا شخص نضر ابن حارث تھا، اس نے عذاب مانگا. اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ہوا کہ غزوہ بدر میں وہ کافروں کے ساتھ شریک تھا اور اس میں وہ مارا گیا. اللہ رب العزت نے اس کا نام نہیں ذکر، تعالیٰ کسی کے عیب کو ظاہر نہیں فرماتے، کسی کے گناہ کو اللہ رب العزت ظاہر نہیں فرماتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ نہیں فرمایا. دوسری بات مفسرین کرام نے یہ لکھی ہے کہ اس میں عموم ہے کہ قرآن کو جھٹلانے والے اور قرآن کے بارے میں شک کرنے والے جس وقت قرآن نازل ہوا اس زمانے میں بھی تھے اور آج بھی ہیں اور آئندہ بھی قرآن کو جھٹلانے والے رہیں گے اور اس عذاب کا اور آخرت کو جھٹلانے والے رہیں گے. من اللہ ذی المعارج، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے جو اوپر چڑھنے کے تمام راستوں کا مالک، یعنی اوپر معارج کے معنی تو زینہ اور سیڑھی کے ہوتے ہیں، لیکن اس کا عمومی ترجمہ یہ ہے کہ اوپر چڑھنے کے جو بھی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان ساری چیزوں کا اللہ رب العزت مالک ہے. تعرج الملائکۃ والروح الیہ، فرشتے
اور روح اس کی طرف اسی راستے سے چڑھ کر جاتی ہیں. یعنی آسمان ساتھ ہے اور یہ تہ بتہ آسمان ہے ایک کے اوپر ایک، اور فرشتے جو ہے ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک انہیں زینوں اور سیڑھیوں کے ذریعے سے چڑھتے ہیں. اور روحیں اہل ایمان کی روحیں جو اوپر لے جائی جاتی ہیں، جسے اعلیٰ علیین کہا جاتا ہے، اس اعلیٰ علیین میں اس زینوں کے ذریعے سے، اس سیڑھیوں کے ذریعے سے اہل ایمان کی روحیں اوپر چڑھتی ہیں. فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عذاب اس دن آئے گا کہ جس دن ایک دن جو ہے اس دن کا 50,000 سال کے برابر ہوگا، اس کی مقدار کا ہوگا. یعنی قیامت کا جو دن ہوگا وہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، صرف ایک دن. جب صحابہ نے یہ سنا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں موجود ہے کہ جب صحابہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا تو صحابہ گھبرائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن 50,000 کا سال، وہ بھی خوف کا دن، بے قراری کا دن، اور جہاں رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، یہ کیسے گزرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن ہوں گے، جو اہل تقوی ہوں گے، جنہوں نے تقوی کی زندگی گزاری ہوگی، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی جنہوں نے گزاری ہوگی، ان کے لیے تو یہ وقت اتنا ہوگا کہ جتنا ایک فرض نماز ادا کرنے میں وہ وقت لگتا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت میں ہے کہ جتنا ظہر سے عصر کی نماز کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے، بس اتنا ہی وقت اہل ایمان، اہل تقوی کے لیے معلوم ہوگا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے پل صراط پہ گزرنا، پل صراط پہ گزرنے کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کی مسافت جو ہے وہ گزرنا 15,000 سال چلنے کے برابر ہوگا، کہ 15,000 سال چلے. 5,000 سال اس پہ چڑھنے میں، 5,000 سال اس کے اوپر یعنی بیچ میں چلنے میں، اور 5,000 سال نیچے اترنے میں. لیکن اہل ایمان ایسے گزریں گے کہ جیسے بجلی گزر کر جاتی ہے، یا اہل ایمان ایسے گزریں گے جو اس سے کم درجے کے ہوں گے کہ جیسا ہوا گزرتی ہے ایسے پل صراط پر گزر جائیں گے، اور اس سے کم درجے کے جو ہوں گے وہ ایسے گزریں گے کہ جیسے تیز رفتار گھوڑا گزر کر چلا جاتا. لیکن جو کافر ہوں گے، جو گنہگار ہوں گے، وہ اس پل صراط سے جہنم کے اندر گر جائیں گے. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ قیامت کا ایک دن وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا، لیکن اہل ایمان کے لیے معمولی سی گھڑی ہوگی. فاصبر صبرا جمیلا. اللہ تعالیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوبصورتی کے ساتھ صبر کیجئے، یعنی کوئی گھٹن نہ ہو. یعنی یہ عذاب مانگتے ہیں، آپ سے استہزاء کرتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، اور کہتے تھے مشرکین مکہ کہ محمد جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ عذاب کہاں ہے، کب آئے گا آخر؟ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ صبر سے کام لیجئے. انہم یرونہ بعیدا. یہ لوگ تو اس کو دور سمجھ رہے ہیں، یعنی اس عذاب کو سمجھ رہے ہیں کہ بہت دور ہے. ونراہ قریبا. اور ہم اسے تو بالکل قریب دیکھ رہے ہیں، یعنی بالکل آنے والا ہے وہ عذاب، آیا چاہتا ہے، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عذاب واللہ کی پکڑ بہت دور ہے. یوم تکون السماء کالمہل. اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر کیسا کھینچتے ہیں، آدمی سوچے، غور کرے، وہ وقت کو دیکھے کہ کیسا منظر ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا. کالمہل، پگھلا ہوا تانبا، جیسے تانبا ہوتا ہے مضبوط چیز ہے، لوہے جس جنس سے ہے، لیکن اس کو جب پگھلا دیا جاتا ہے تو پگھلا ہوا تانبا جدھر ڈالیں گے آپ ادھر بہہ کر چلے جائے گا، اس کی کوئی اپنی قوت اور طاقت نہیں. یہ مضبوط آسمان جب قیامت قائم ہوگی تو یہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا. سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، کہ جب آسمان پھٹ پڑے گا اور سرخ رنگ کے چمڑے کی طرح ہو جائے گا. اور جب تانبے کو جب پگھلایا جاتا ہے تو اس کا رنگ بھی سرخی مائل ہو جاتا ہے.
لہذا جب وہ جم جائے گا، پگھل کر جم جائے اگر تانبا، تو ایسا ہو جائے گا جیسے لال چمڑا ہو سرخ رنگ کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن یہ آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور یہ پہاڑ، مضبوط پہاڑ جو اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ٹلتے نہیں، کتنے مضبوط مضبوط پہاڑ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پہاڑ دھنی ہوئی رنگ برنگ کی روئی کی طرح ہو جائے گا۔ جیسا اون ہوتا ہے، جیسا روئی ہوتی ہے کاٹن، جب اس کو دھن دیا جاتا ہے مشین کے اندر تو بالکل ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے۔ اور یہ پہاڑ بھی مختلف رنگ کے ہیں، اس لیے یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح آسمان میں سے اڑیں گے فضا میں، اور وہ رنگ برنگ دکھیں گے مختلف رنگوں کے اندر۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی جگری دوست کسی کو پوچھے گا بھی نہیں، کوئی سوال ہی نہیں کرے گا تم کس حال میں۔ دنیا میں تو ایسے تھے کہ ایک دوسرے کے لیے جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے، جان دینے کے لیے تیار تھے، لیکن قیامت کا ایسا ہولناک منظر ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی دوست کسی دوست کو پوچھے گا بھی نہیں کہ تم کس حال میں ہو، تمہارا کیا حال ہے۔ یبصرونہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیے سوچے انسان، غور کرے قیامت کے منظر پر، یبصرونہم، جبکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ دوست کہیں چھپا ہوا معلوم نہیں کہاں غائب ہے، اس کا کچھ اتا پتہ نہیں، آمنے سامنے دکھائے جائیں گے۔ دیکھو وہ دوست ہے تمہارا جو دنیا کے اندر، اب وہ کچھ نہیں پوچھے گا، کوئی سوال نہیں کرے گا، کچھ نہیں پوچھے گا۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجرم لوگ اس دن تمنا کریں گے، لو یفتدی من عذاب یومئذ، کہ اس عذاب سے بچنے کے لیے میں فدیے میں دے دیتا ہوں، ببنیہ، اپنے بیٹے کو۔ یعنی وہ بیٹا جس کی ذرا سی تکلیف پر باپ جو ہے تلملا اٹھتا ہے، اگر بیٹے کے پیر میں کانٹا چبھتا تھا تو باپ یہ سمجھتا تھا کہ اس کے دل کے اندر تیر پیوست ہو گئی، یعنی اس کی ذرا سی بھی تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن آج قیامت کا منظر ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن عذاب سے بچنے کے لیے وہ فدیے میں دے دے گا اپنے بیٹے کو کہ میرا بیٹا ہے، اس کو لے لیجیے اور مجھے عذاب سے بچا لیجیے۔ وہ صاحبت ہی، اور اپنی بیوی کو بھی، وہ اخی ہے، اور اپنے بھائیوں کو بھی، وہ فصیلتہ التی تؤویہ، اور اپنا وہ خاندان جس میں وہ پناہ دیا جاتا تھا، پناہ لیتا تھا، یعنی اس خاندان کے ساتھ رہتا تھا، اس خاندان میں اس کو پناہ ملتی تھی اور اس خاندان والے اس کو پناہ دیتے تھے، اس خاندان کو بھی پیش کرے گا کہ اس کو خاندان کو بھی لے لیا جائے۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، اور زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے وہ فدیے میں پیش کرنے کے لیے تیار رہے گا، ثُمَّ يُنْجِيهِ، پھر اسے نجات مل جائے، اسے بچا لیا جائے۔ یعنی بندے کو یہ اختیار دے دیا جائے اگر اللہ رب العزت کی طرف سے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے تم اللہ کے راستے میں اور اپنے آپ کو اس عذاب سے بچانے کے لیے فدیے میں دے دو، تو بھی اس کو نجات نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہوگا ہی نہیں، ہرگز۔ کلا کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا، انہا لظا، وہ دوزخ ایسی ہوگی جو شعلے برسا رہی ہوگی، دہکتی ہوئی آگ، نزاعۃ للشوا، جو کھال اتار لے گی، کھال ادھیڑ دے گی کہہ جاتا، یعنی جہنم ایسی خوفناک ہوگی۔ کھال کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جبکہ جہنم کے اندر ساری چیزیں جلیں گی، اس کی ہڈی بھی جلے گی، اس کی ساری چیزیں جلیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کھال کا تذکرہ اس لیے فرمایا کہ کوئی بھی تکلیف کا اثر پہلے اس کے کھال کے اوپر پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزاعۃ للشوا، اس کی کھال ادھیڑ لی جائے گی، تدعو من ادبر وتولی، وہ جہنم پکارے گی، اللہ تعالیٰ اس کو گفتگو کی طاقت دیں گے، وہ ایسی گفتگو کرے گی جس کے اندر رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، وہ گفتگو کرے گی، تدعو، وہ پکارے گی، من ادبر، اس شخص کو جو پیٹھ پھیر کر چل دیا، وتولی، اور اس نے منہ موڑ لیا تھا، یعنی دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے اس نے پیٹھ پھیرا تھا، اپنے منہ کو موڑا تھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری نہیں کی،
ایمان اور عمل صالح کی زندگی اس نے نہیں گزاری تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم ایسے لوگوں کو خود بلا لے گی، خود پکارے گی، اور جب سب کے سب جمع ہوں گے تو ایک لمبی گردن آئے گی اور وہ لمبی گردن جہنم کی سارے لوگوں کو پکڑ کر جہنم کے اندر داخل کر دے گی۔ وہ جمع فعوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے مال جمع کیا اور اس کو خوب جمع کر رکھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مال بھی اس کے لیے وبال بن جائے گا۔ جس مال کو اس نے حرام طریقے پر کمایا اور اس کو خرچ نہیں کیا، یعنی زکوٰۃ اور صدقات واجبات اور دوسرے حقوق کے اندر اس نے اس مال کو خرچ نہیں کیا، ناجائز کاموں کے اندر خرچ کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مال بھی اس کے لیے وبال بن جائے گا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، آگے اللہ تعالیٰ انسان کی صفت اور انسان کی حیثیت اور اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، ان الانسان خلق ہلوعا، حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت کم ہمت پیدا کیا گیا، اس کے اندر حوصلہ جیسا ہونا چاہیے وہ حوصلہ نہیں، جیسے ہمت اس کے اندر ہونی چاہیے ویسی ہمت نہیں، کم ہمت پیدا کیا گیا۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے، جب کوئی آزمائش آئی تو گھبرا جائے گا، تکلیف آئی تو گھبرا جائے گا کہ اب تو آرام ملنے والا نہیں، اب زندگی پریشانیوں میں ہی گزرنے والی، اب تکلیف ہی میں زندگی گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کے اچھے حالات ہو جاتے ہیں تو بخیل بن جاتا ہے، یعنی جب تکلیف آتی ہے تو جزا فضا کرتا ہے، گھبراتا ہے اور اپنی تکلیف کو ادھر ادھر کہتے ہوئے پھرتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشحالی آ جاتی ہے تو پھر اب یہ بخیل بن جاتا ہے، یعنی اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا۔ اللہ جب خوشحالی عطا فرمائے تو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، زکوٰۃ اور صدقات کے علاوہ بھی ضرورت مندوں کی مدد کرے۔ الا المصلین، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر وہ نمازی، یعنی وہ جو نمازی جن کی صفتیں آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی، ان کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے تو یہ فوراً اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے ہے اور آرام بھی اللہ کی طرف سے، اللہ ہی تکلیف دینے والے ہیں اور اسے دور کرنے والے۔ الا المصلین، مگر جو نمازی ہیں، الذین هم علی صلاتهم دائمون، اب نمازیوں کی صفت بتلائی جا رہی ہے کہ نمازی کیسے ہونے چاہیے اور نمازی کس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نمازوں پر پابندی کرنے والے ہیں، دوام، یہ نہیں جمعہ پڑھ لیا، عیدین کی نمازیں پڑھ لی، کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا، ایسا نہیں، جو اپنی نمازوں پر پابندی کرنے والے ہیں وہ لوگ کل قیامت کے دن گھبرائیں گے نہیں، اور نہ جو دنیا کے اندر آزمائش آتی ہے اس آزمائش سے بھی معلوم۔ یہ دوسری صفت اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جن کے مالوں میں ایک مقررہ حق ہے، انہوں نے متعین کر رکھا ہے، مقرر کر رکھا ہے کہ جو اللہ نے مجھے مال دیا ہے اس مال میں سے مجھے خرچ کرنا ہے، کس کے للسائل والمحروم، جو سائل ہے یعنی سوال کرنے والا، محتاج دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ضرورت مند تو وہ ہوتا ہے جو لوگوں سے سوال کرتے پھرتا ہے، اور ایک ضرورت مند وہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں سے سوال نہیں کرتا، وہ ضرورت مند ہے، وہ محتاج ہے اس کی ضروریات، لیکن وہ سوال نہیں کرتا، اس کو قرآن نے محروم کہا ہے، یعنی ہے تو ضرورت مند، مجبور ہے، حالات کا شکار ہے، لیکن اپنے حالات کی شکایت کسی سے نہیں کرتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ وہ فقراء، وہ محتاج لوگ جو اللہ کے راستے میں قید کر دیے گئے، دین کی خدمت میں اور دین کے کاموں میں لگے ہیں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، جو زمین میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے، دینی کاموں کی مصروفیت ایسی ہے کہ وہ کہیں سفر کر کے تجارت یا زراعت یا دوسری چیزیں نہیں کر سکتے، لا یسألون الناس الحافا، اور ان کی حالت یہ ہے کہ مالدار ان کو سمجھتے، جاہل ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ مالدار ہے،
اس لیے کہ وہ کسی سے سوال نہیں کرتے، لپٹ کر مانگتے نہیں۔ تو ایسے لوگوں کو شریعت نے محروم کہا ہے کہ جو ضرورت مند ہیں، لیکن ان کی پیشانیوں سے، آپ ان کے چہرے سے پہچانیں گے، ان کا رہن سہن تو ایسا ہے کہ یہ ضرورت مند معلوم نہیں ہو، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو ان کی پیشانی سے آپ انہیں پہچان لیں گے کہ یہ ضرورت مند۔ ایسے لوگوں کے اوپر بھی اپنے مال کو خرچ کرنا جنہیں محروم کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سوال کرنے والے اور جو سوال نہ کرنے والا اس پر اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ اور کچھ فقیر تو ہوتے ہیں جو پیشہ ور ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنا پیشہ بنا لیا ہے، جیسے آدمی کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، پیشہ ہوتا ہے اس کا، ویسے اس زمانے میں فقیر بہت ملتے ہیں جنہوں نے اپنا پیشہ بنا لیا۔ وہ پیشہ ور فقیر اس کے اندر داخل نہیں ہے کہ جو پیشہ ور فقیر جو آپ کو نظر آتے ہیں، جو کچھ کرتے نہیں، صرف انہوں نے بھیک مانگنا ہی اپنا پیشہ بنا لیا ہے، ایسا شخص جو ہے اس کے اندر نہیں آتا للسائل والمحروم میں۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ جو قیامت کو برحق سمجھتے ہیں کہ قیامت یعنی جزا کا دن برحق ہے، تصدیق کرتے ہیں، اس کو سچ مانتے ہیں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرے ہوئے رہتے ہیں، خوف میں رہتے ہیں، سہمے ہوئے رہتے ہیں، اعمال صالحہ تو کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، سائل کو بھی دیتے ہیں، محروم کو بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں کہ میری نیکی یہ اللہ کے ہاں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اور یہی مومن کی صفت ہونی چاہیے کہ مومن امید اور خوف کی زندگی گزارے، اللہ کی ذات سے، اللہ کے رحیم اور کریم ہونے سے امید بھی رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر اور خوف بھی رکھے کہ کل اللہ کے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے پکڑنا، میرے اعمال یہ سارے کے سارے ضائع نہ ہو جائیں۔ تو ڈر اور خوف، امید اور خوف کے اندر جو ہے مومن کی زندگی اور مومن کے اعمال ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مامون، یقیناً آپ کے رب کا عذاب تو ایسا نہیں ہے کہ اس سے بے خوف ہو جایا جائے، یعنی ایسا نہیں کہ اسے ڈرنا چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کا عذاب کسی وقت بھی آ سکتا۔ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے، آپ کو بشارت دی گئی کہ آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ آپ کے معاف فرما دیے گئے، لیکن ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں اور آپ کے سینے سے ایسے رونے کی آواز آ رہی ہے جیسے ہانڈی کے اندر پانی یا کھانا جب پکتا ہے، جب ابلتا ہے، ایسے رونے کی آواز آتی، جبکہ آپ معصوم عن الخطا ہیں، آپ کو بشارت دی گئی کہ آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اس طرح ڈرتے، اور جب بھی کوئی تیز ہوا چلتی تھی، ابر آتا تھا، تو فوراً اللہ کے سامنے رجوع ہوتے تھے اور اللہ سے دعائیں مانگتے تھے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے، اور آپ یہ فرماتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ہوا کے اندر، اس ابر کے اندر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے۔ اور آج ہم کس قدر بے خوف زندگی گزار رہے ہیں کہ اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے دلوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ایسا ہے کہ اسے ڈرا جائے، اس کا خوف رکھا جائے۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور یہ صفت اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت لے لو، ذمہ داری لے لو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک زبان کی حفاظت جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، اور ایک شرمگاہ کی حفاظت جو دو ٹانگوں کے درمیان۔ اگر اس کی حفاظت کی تم ذمہ داری لے لو تو میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آج زبان سے ہمارے کتنے گناہ ہوتے، ہم جس کے بارے میں جو چاہتے ہیں بول دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں اور الزام لگا دیتے ہیں، زبان سے ہمارے کتنے گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، الا علی ازواجہم وما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے، یعنی اپنی بیوی او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی باندیوں سے جو ان کی ملکیت میں۔ قرآن جس زمانے میں نازل ہوا اس وقت باندیوں کا رواج تھا، لونڈیوں کا رواج تھا۔ اب اس زمانے میں باندیوں اور لونڈیوں کا رواج نہیں ہے۔ آپ اپنی جائز
خواہشات اپنی منکوحہ نکاح شدہ بیوی سے پوری کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرا راستہ کوئی اختیار کرتا ہے تو وہ زنا کر رہا ہے، وہ گناہ کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مگر اپنی بیویوں سے او ما ملکت ایمانہم، یا وہ باندیاں جو ان کی ملکیت میں ہیں، فإنہم غیر ملومین، تو پھر ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، بس جو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا تو وہ حد سے گزرنے والا ہے، وہ ظلم کرنے والا ہے وہ اپنے آپ پر۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ نمازی ایسے ہوتے ہیں کہ جو امانتوں کی حفاظت کرنے والے، وعہدہم، اور اپنے وعدے کی حفاظت کرنے والے، یعنی امانت رکھی ہوئی ہے، کوئی چیز کسی نے امانت رکھی ہے اس کی حفاظت کی، وعدہ کیا ہے اس کو پورا کیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں، منافق کی کہ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب امانت رکھی جاتی ہے اس میں خیانت کرتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نمازیوں کی یہ صفت ہونی چاہیے، نماز آپ پڑھ رہے ہیں، نماز کے آپ پابند ہیں، یہ جو باتیں آ رہی ہیں آپ کے سامنے یہ ہمارے اندر پائی جانی چاہیے۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور جو اپنی گواہیوں کو ٹھیک ٹھیک طریقے پر دیتے ہیں، گواہی کی بات آئی سچی گواہی دیتے ہیں، چاہے وہ اپنے باپ کے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ ہو، اپنی اولاد کے خلاف کیوں نہ ہو، اس وقت بھی آپ کو سچائی سے کام دینا، آپ کے عزیز و قریب رشتہ دار کے خلاف کیوں نہ ہو، آپ کو سچائی کے ساتھ گواہی دینا۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ذکر فرمایا، شروع میں آئی بات والذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے، دوام کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ ادا کرنے والے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے۔ حفاظت سے مراد یہ ہے کہ اس کے آداب اور اس کے جو ہے مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھے، وضو بھی اچھی طریقے سے کریں، طہارت بھی اچھے طریقے سے لیں، کپڑے بھی اچھے، لباس بھی ہمارے اچھے ہونے چاہیے، اور ایک شان کے ساتھ کہ ہم اللہ کے دربار میں آ رہے ہیں، ایک عظمت کے ساتھ اللہ کی عظمت کو لیے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہونا چاہیے، اور ہر طرح سے ہم ہر طرح کی ناپاکی سے پاک ہوں، یعنی ظاہری اعتبار سے بھی ہم پاک ہوں اور باطنی اعتبار سے بھی، اور جو ہے اس کا اہتمام اس معنی کر بھی کرنا چاہیے کہ سنت و نوافل کا بھی اہتمام ہو، اول وقت میں مسجد میں آنے کا اہتمام کریں، ایسا نہ ہو کہ نماز جماعت کھڑی ہو گئی تو بھاگ لیتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی اس کے اہتمام کے ساتھ اس کو ادا کرنے والے، اولئک فی جنات مکرمون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے اندر یہ صفتیں پائی جائیں گی، اب یہ امتحان ہے، اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو رزلٹ کیا ملے گا؟ اولئک فی جنات مکرمون، یہ وہ لوگ ہیں جو جنتوں میں عزت کے ساتھ رہیں گے، یہ ان کو زندگی ملے گی، یہ ان کو انعام ملے گا جو ایسی صفات کے اندر متصف ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں خاص طور سے ان نمازیوں کا تذکرہ کیا کہ جن کی یہ صفات ہونی چاہیے، ہر مومن کے اندر یہ صفات پائی جانی چاہیے کہ ہم امانت کے اندر خیانت نہ کریں، ہم وعدہ خلافی نہ کریں، ہم گواہی سچی دیں، اور نمازوں کی پابندی کرنے والے اور اس کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنے والے بنے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان صفتوں کے ساتھ متصف فرمائے، اور اگر ہمارے اندر اس میں کچھ کمی اور کوتاہی ہو تو اللہ اسے دور فرما کر اللہ رب العزت اس صفت پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، عاشورہ یعنی 10ویں محرم کل نہیں پرسوں ہے، اس سلسلے میں آپ لوگ کو معلوم ہے، اس واقعے کی طرف میں نہیں جانا چاہتا، میں چند مسائل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں کچھ بدعات اور خرافات ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ رائج ہو گئی۔ پہلی بات جو یہ علم وغیرہ جو ہم بیٹھاتے ہیں یا تعزیہ کے نام سے، یہ بالکل جو ہے اس شریعت میں، اسلام میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے، تو شرک سے متعلق، اور اس کی کوئی تعظیم اور عظمت نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اہل تشیع یعنی شیعہ حضرات کا یہ طریقہ ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانے جاہلیت کی ساری رسمیں میرے قدموں کے نیچے ہیں، یعنی اسلام آنے کے بعد یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی،
اور خود قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم جس کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو تم اسی کی پوجا کرتے ہو، اسی کی پرستش کرتے ہو۔ تو ان ساری چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اصل یہ محرم کا مہینہ جو ہے بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، اور اس محرم کے مہینے کے اللہ رب العزت نے 4 مہینوں کی جو حرمت والے مہینے اس کی قسم کھائی ہے قرآن کے اندر۔ اس میں سے ایک رجب کا مہینہ ہے، اس کے بعد ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم کا مہینہ، یہ 4 مہینے۔ اس کا احترام اس معنی کر کریں کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، روزے رکھیں، اور رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے یہ عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا جو روزہ تھا وہ فرض تھا، اور جب رمضان المبارک کا روزہ فرض ہوا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جس کا دل چاہے وہ عاشورہ کا روزہ رکھے اور جس کا دل چاہے نہ رکھے، انہیں اختیار دے دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیں گے۔ نہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہم سے ہو جاتے ہیں جسے ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے ہیں، ایسے گناہوں کو اللہ رب العزت اس روزے کی برکت سے معاف فرما دیں گے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن مدینے میں جو ہے یہودی بھی روزہ رکھتے تھے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ جو ہے ہم اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لیا کریں گے، یعنی 10 کے ساتھ 9 کو یا 10 کے ساتھ 11 کو ملا لیا کریں گے، تاکہ جو ہے یہودیوں سے مخالفت ہو جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اگلا محرم آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن صحابہ نے اس کے بعد اس کا اہتمام کیا کہ 9 اور 10 کو یا 10 اور 11 کو روزہ رکھتے تھے۔ باقی اس کے علاوہ جو اس مہینے کے اندر جو خرافات کی جاتی ہیں، مختلف قسم کے پکوان کیے جاتے ہیں، مختلف قسم کی دالوں سے کھچڑے بنائے جاتے ہیں اور اس کو تقسیم کیا جاتا ہے اور سبیلیں لگائی جاتی ہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے جو کربلا کے جو شہداء ہیں ان کی روحوں کو تسکین ملے گی، یہ سب بے بنیاد باتیں۔ پانی پلانا، کھانا کھلانا اچھی بات، لیکن پوری سال نہیں پلا کے آپ 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک آپ پانی پلاتے ہیں اور اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، یہ طریقہ۔ آپ پانی پلائیے، کبھی بھی پلائیے، لیکن 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک اس کو تخصیص کرنا، اس کا مخصوص کرنا اور مختلف قسم کے شربت بنانا اور گھروں کے اندر ایسی پکوان کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے خلاف، یہ نہیں کہ یہ چیزیں حرام ہے کھانا، لیکن اسی دن کیوں مخصوص کرتے ہیں؟ آپ آگے بنا لیجئے، پیچھے بنا لیجئے، دوسرے مہینوں میں بنا لیجئے، آپ کھائیے، کوئی اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ممانعت نہیں، لیکن اسی دن بنانا اور اس کو اہتمام سے کرنا یہ بدعت ہے اور یہ شریعت کے خلاف ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو کل جو ہے کل اور پرسوں روزہ رکھیں، یا پرسوں اور ترسوں یعنی 10 اور 11 کو روزہ رکھیں، اس کا ثواب یہ ہے کہ 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی محرم کا مہینہ کوئی سوگ کا مہینہ نہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے انتقال پر 3 دن تک سوگ منایا جا سکتا، اور سوگ منانا ایسا نہیں کہ آدمی جو ہے اس کے لیے کچھ اہتمام کرے، کچھ بھی نہیں، بس یہ ہے کہ چونکہ ایک فطری چیز ہوتی ہے کہ انسان غم کے اندر مبتلا ہوتا ہے کسی کے جانے سے، چاہے وہ اپنا عزیز اور قریب ہو یا کوئی دوست احباب ہو، تو 3 دن تک اس کے بعد نہیں۔ تو یہ سوگ منانا، یہ ماتم کرنا، یہ اہل تشریع کا جو ہے طریقہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور اجتناب کرنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک چیز سمجھ میں میرے نہیں آتی کہ یہ اہل تشریع یہ کہتے ہیں کہ سنیوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، جبکہ شہادت ہوئی ہے کوفہ میں، اور کوفہ میں سنی تو نہیں تھے۔ اگر مدینے میں شہادت ہوتی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تو کہہ سکتے تھے کہ وہ مدینہ میں سنیوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ ایک طرف جو ہے سنیوں کے اوپر یہ لوگ الزام لگاتے ہیں، اور پھر ہم دوسری طرف انہی کی تابعداری کے اندر ان کے ساتھ ہم شریک ہو کر اور ان کے ساتھ جو ہے ان کے پروگراموں میں شریک ہو کر اس کو تقویت دیتے ہیں۔ عجیب بات ہے، ہمارے اوپر الزام لگ رہا کہ سنیوں نے شہید کیا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اور پھر ہم انہی کے اس میں جا کر اور انہی کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات، ظاہر سی بات ہے شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے روزے وغیرہ رکھیں، عبادات کریں، اور جو حرمت والے مہینے ہوتے ہیں، حرمت والی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ ثواب کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے، ان مہینوں میں اور ان جگہوں پر، ان اوقات
رات میں گناہ کرنے کا عذاب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے مہینوں میں جو حرمت والے مہینے ہیں اس میں خاص طور سے خرافات سے اور شرک اور بدعات سے بچنا چاہیے، اور ایسی مجلسوں میں اور ایسی محفلوں میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رحم الراحمین ہم سب کی خطاؤں کو لغزشوں کو درگزر فرما دیجئے۔ یا رحم الراحمین آپ رب العالمین ہیں، سارے جہان کے پالنے والے، آپ رحمان ہیں، بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرمانے والے، آپ رحیم ہیں، بار بار معاف فرمانے والے ہیں، آپ کریم ہیں، بلا استحقاق بہت ساری نعمتوں سے نوازنے والے ہیں۔ یا رحم الراحمین آپ نے ہمیں دین و دنیا کی بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور ان نعمتوں کے عطا فرمانے میں آپ تنہا مالک ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یا رحم الراحمین جہاں آپ نے ہمیں یہ بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہیں ہم سب کو مغفرت کی تامہ نعمت سے بھی مالا مال فرما دیجیے۔ یا رحم الراحمین ان نعمتوں کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے۔ یا رحم الراحمین بے توفیقی سے یا رحم الراحمین ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے۔ یا رحم الراحمین محرومی سے، مجبوری سے، لاچاری سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے۔ یا رحم الراحمین ان نعمتوں کے شکر ادا کرنے والا ہم سب کو بنا دیجیے۔ یا رحم الراحمین ہم سب پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا، سلامتی کا، درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ یا رحم الراحمین مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ یا رحم الراحمین ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائیے، تمام شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے۔ یا رحم الراحمین نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے۔ یا رحم الراحمین ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک باحیات ہیں، یا رحم الراحمین ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائیے، ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے، اور ان کے سایہ عاطفت کو ہمارے سروں پر تا دیر قائم اور دائم رکھیے۔ یا رحم الراحمین ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا رحم الراحمین ان کی مغفرت فرما دیجیے، انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے۔ یا رحم الراحمین امت مسلمہ کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا رحم الراحمین ہم سب کو حلال پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، حرام کمائی سے، حرام آمدنی سے تا حیات ہماری بھی اور ہمارے آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرما لیجیے۔ یا رحم الراحمین جب تک زندگی عطا فرمائیے ایمان اور عمل صالح پر قائم اور دائم رکھیے، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے یا رحم الراحمین ہم سب کا خاتمہ اکمل ایمان پر نصیب فرمائیے۔ یا رحم الراحمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔